ثابت ہوا ہے کہ بھلے سے لشکر آپ کا 1000 کا ہو، اگر ہم 313 پہ ماننے والے ہیں تو ہم عددی برتری کو خاک میں ملا دیں گے۔ جی الحمدللہ، میں آپ کے چینل پہ ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نیومیریکلی آؤٹ نمبرڈ ہی لڑنے کا ہمیں ٹرین کیا گیا ہے۔ کسی سٹیج پہ ہمیں کبھی بھی وہم نہیں ہوا کہ ہم نیومیریکلی یہ نمبر مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ ذہن میں سب سے امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں۔ ہم وار مانگرنگ یا ہیجمونک ڈیزائن نہیں رکھتے، ہم نے خطے پہ قبضہ نہیں کرنا کسی علاقے میں، ہم نے صرف اپنی سوورینٹی اور سروائیول کے لیے ہم نے لڑنا ہے اور آنے والے مستقبل کے لیے لڑنا ہے، جو بچوں کا مستقبل ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کا۔ تو ہمارا تو کبھی بھی ڈیزائن ایسا نہیں رہا کہ جس میں ہم کہیں کہ ہم نے یہ ایسے ہمارے ڈیزائن ہے۔ اسی لیے کوانٹٹی کی بجائے ہم نے کوالٹی کا ایج اور ٹیکنالوجی کا ایج رکھا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے کہ دشمن نے کون سی ٹیکنالوجی امپلائی کی ہے اور کس طرح کا بھونڈا قسم کا ایک حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ پاک فضائیہ نے جو ریونج لیا ہے یا بدلہ لیا ہے وہ کس ٹیکنالوجی کا، وہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کا میں اتنے دنوں سے ذکر کر رہا تھا۔ موسٹ پروبیبلی یہ فائٹر جہاز فرنٹ لائن ہی استعمال ہوئے ہوں گے، کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاز، لیکن فرنٹ لائن استعمال ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ پلانڈ اٹیک تھا، پلانڈ ہم نے ایک سٹنگ کرنا تھا، آپریشن کرنا تھا، اور آبویسلی اس کا ریزلٹ بھی قوم کی توقعات کے عین مطابق ہے۔ یہ بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کے، میں پھر سے ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کی توقعات تو پاک فضائیہ پوری اتری اور مسلح افواج پوری اتری۔ ٹھیک ہے، خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد احتشام الحق صاحب اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احتشام صاحب، ہم متواتر یہ آپ سے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو رپلائی ہوگا وہ بی فٹنگ ہوگا، اور پاکستان کا بی فٹنگ رپلائی اب آ چکا ہے۔ ہاؤز دا سچویشن اسلام؟ احتشام صاحب دیکھیں، رات 11:30 کے بعد میری اطلاع یہ تھی کہ کسی وقت انڈین جو ہے نا یہ مس ایڈونچر کریں گے، اور انہوں نے کی 4-5 جگہوں پہ، اور وہ بھی آپ نے دیکھا سویلین جگہوں پہ، ایک مسجد میں، اور مختلف جگہوں پہ، مرید کے مظفر آباد، اور اس طرح 5 جگہوں پہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی فوراً رسپانس آیا۔ آپ دیکھ لیں اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکسمین نے کیا، ان کو کوٹ کرتے ہوئے ٹرمپ کے بارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ شیم فل بات ہے جو یہ کی گئی ہندوستان کی طرف سے۔ باقی آپ دیکھ لیں پاکستان نے اس کا بڑا زبردست طریقے سے جواب دیا، کیونکہ ہم ذہنی طور پہ، دفاعی طور پہ ہر طرح سے تیار تھے۔ تو ہماری تینوں مسلح افواج، اور خاص طور پہ جس انداز میں 2 ان کے جہازوں کو، جیٹ کو گرایا گیا، تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے، اور پاکستان ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ وی آر ان دا پروسیس آف ریپلائنگ دیم بفٹنگلی۔ تو یہ تو اب ہوگا۔ دیکھیں، اگر یہ انڈین سمجھتے ہیں، اور جو انیشل خبریں یہی ہیں کہ 2-4 جگہوں پہ اپنے علاقوں سے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے یہاں سے، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے میزائل کیا اپنی ٹیریٹری سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حکومت پاکستان نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، جواب دیا بھی ہے۔ اور مزید اس حوالے سے آپ دیکھ لیں پاکستان یہی بات کر رہا ہے کہ ہم ان کو بار بار ساری دنیا کو بتا چکے ہیں، 5 پرماننٹ ممبر جو سیکورٹی کونسل کے، ان کو بتایا، چائنا کو اعتماد میں لیا، اور نیبرنگ کنٹریز، خاص طور پہ ہم نے دیکھا ایران کے وزیر خارجہ ہوئے پاکستان، ان سے مزید ان سے بات کی گئی۔ اس طرح سے ساری دنیا میں پاکستانی سفارتکار ڈفرینٹ کیپٹل میں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان نے ان پرووکڈ کیا، بغیر کسی ریٹیلیشن کے سب کچھ کیا گیا۔ لوگ میئر کر رہے تھے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، مودی نے یہ ایک جس کو کہنا چاہیے بڑی بزدلانہ اٹیک کیا، وہ بھی سویلین لوگوں کے اوپر، لیکن اس کا جواب میں آپ نے دیکھا تو انیشلی 2 جہاز ان کے جیٹ گرائے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور ان کو بڑا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے امریکہ کا بڑا پازیٹیو ری ایکشن ہے۔ ہندوستان کے علاوہ کل جے شنکر نے، آپ نے دیکھا، یورپین یونین کے لوگوں سے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ ڈی ایسکلیٹ کرو، تو آگے سے جے شنکر ان کو کہتا ہے آپ ہمیں نصیحت مت کریں، آپ ہمارے دوست ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوں، نصیحت مت کریں۔ بالکل احتشام صاحب، آپ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ قطع کلامی کے لیے انتہائی معذرت۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود صاحب نے جوائن کیا۔ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ رات کا یہ پہر تھا جب دشمن نے ایک بار پھر اٹیک کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی ہے دشمن نے۔ سو کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور اس وقت جو بھارتی فضائیہ ہے اس کا کیا مورال ہوگا 2 طیارے کھونے کے بعد؟ احتشام صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ آپ اوور آل سچویشن سے متعلق تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے۔ اب مزید پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کس طرف یہ سچویشن جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ کا آپشن تو سب سے بڑا یہی ہے کہ پاکستان بار بار یہ بات کہتا رہا ہے
لاسٹ منٹ پہ آخر تک بھی پاکستان یہ کہتا رہا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، مگر اگر پہل کی گئی تو اس کا ہم بڑا زبردست بے فٹنگ جواب دیں گے.